الحمد لله الذي خلق السماوات العلى والأرض وما تحت الثرى الذي فرد فشهد النجوى وبعد فلا يرى والصلاة والسلام على المبعوث إلى كافة الورى الذي بنى فتدلى وكان قاب قوسين أو أدنى. کہ پیغمبر اسلام پر براہ راست حملے شروع ہو گئے. 46 تقاریر جو اس سے پہلے ہوئی ہیں اس میں ایک بات کو میں نے کئی مرتبہ دہرایا کہ عام مسلمانوں پر بہت زیادہ مظالم ہو رہے تھے، مگر پیغمبر اسلام پر براہ راست حملے کی ہمت کسی کو نہیں ہوئی. صرف ایک مرتبہ ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی نے براہ راست پیغمبر اسلام پہ حملہ کیا، لیکن اس کے بعد مسلسل 7 سال یا 8 سال جو گزرے جس میں پیغمبر اپنی نبوت کا اعلان کر رہے تو پیغمبر کے ماننے والوں، پیغمبر کی ماننے والیوں، عام مسلمانوں ان پر تو مظالم ہو رہے مگر ذات رسول ظاہری اعتبار سے محفوظ ہے. جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد اب قریش مکہ ان چیزوں سے روکنے والا کوئی نہ رہا. کبھی پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ میرے چچا ابو طالب کی موت نے قریش کو بہادر بنا دیا. جب تک ابو طالب زندہ تھے یہ لوگ بزدل تھے. اور کبھی پیغمبر اسلام نے اپنے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا امی، اے میرے چچا، آپ کے جانے کے بعد وہ چیز جو مجھ سے بہت دور تھی کتنا میرے قریب آ چکی، اس لیے کہ اب پیغمبر گھر سے باہر جائے یا گھر میں رہیں کسی نہ کسی اعتبار سے پیغمبر اسلام پر براہ راست حملے ہو رہے. پیغمبر اسلام کا مکان بھی مکے کے ایک ایسے محلے میں واقع تھا کہ جہاں ایک طرف ابو لہب کا مکان ہے دیوار کے ساتھ اور دوسری دیوار کے ساتھ عقبہ ابن ابی معیط کا مکان ہے. یہ بھی انتہائی ظالم شخص ہے اور یہ اس کے حالات کو سننے سے پہلے یہ ایک بات بتا دی جائے جسے تمام مسلمان علماء مانتے ہیں کہ حضرت عثمان کا سوتیلا باپ ہے. حضرت عثمان کی والدہ نے پہلی شادی عفان سے کی تھی جن سے جناب عثمان کی ولادت ہوئی، اور عفان کی موت کے بعد دوسری شادی عقبہ سے کی تھی. تو یہ عقبہ جناب عثمان کا سوتیلا باپ ہے اور پیغمبر اسلام کا دیوار برابر کا پڑوسی. پیغمبر اسلام کے مکان کے سامنے رات کے اندھیرے میں کانٹے وغیرہ لا کے بچھانا، یہ سلسلہ تو کافی عرصے سے جاری تھا، جس میں پیغمبر اسلام کا چچا ابو لہب اور پیغمبر اسلام کی وہ چچی جو ابو سفیان کی سگی بہن اور جس کی شادی ابو لہب سے ہوئی وہ پیش تھے. خصوصیت کے ساتھ رات کا وہ وقت جب پیغمبر اسلام نماز شب پڑھنے کے لیے گھر سے نکل کے حرم کی جانب جاتے تھے. 1400 سال پہلے کا مکہ آج کل کی طرح نہ روشنیاں ہیں، نہ اس زمانے کی طرح، نہ اس زمانے میں استعمال ہونے والے چراغ ہیں. اندھیرا ہوتا ہے، نماز شب کا وقت ہے. پیغمبر اسلام ویسے تو ہر چیز کو دیکھتے ہیں لیکن ظاہری اعتبار سے مکان کا دروازہ کھولا، باہر آئے، معلوم نہیں کہ دروازے کے سامنے کیا اور کانٹوں پہ پیر پڑ گیا. مگر جناب ابو طالب کی وفات کے بعد اب یہ کانٹوں کے علاوہ مختلف قسم کی غلاظتیں، مختلف قسم کی نجاستیں اور حتیٰ یہ کہ بعض اوقات دروازے کے سامنے چھوٹے چھوٹے گڑھے کھودنا یہ روزانہ کا ایک مشغلہ بن کے رہ چکا. پیغمبر اسلام کے لیے صبح کے وقت نماز شب کے لیے گھر سے نکلنا ایک انتہائی مشکل کام ہو رہا. اور اس کے بعد حرم کے اندر بھی وہ واقعات کثرت کے ساتھ پیش آ رہے جو آپ اکثر علماء سے سنا کرتے. یہ ابو طالب کی وفات کے بعد ہی کا واقعہ. اس سے پہلے ابو جہل نے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو نماز سے روکنے کی کوشش تو کی. ارأیت الذی ینہا افضل اذا صلی، جس کا قرآن نے تذکرہ کیا کہ اے میرے حبیب، کیا تم نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جو تمہیں روک رہا تھا جب تم نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ بھی پیغمبر کے قریب نہ آ سکا. البتہ جناب ابو طالب کی وفات کے بعد اب یہ روزانہ کے واقعات بن کے رہ گئے. ایک طرف مکان کے دروازے سے نکلنے کو اتنا مشکل بنا دیا گیا اور دوسری طرف کبھی ہمارے سامنے یہ واقعات آتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حرم خانہ کعبہ کے بالکل سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل اعلان کرتا
کہ ارے ہے کوئی جو آج اس نوجوان کے ساتھ ایک مذاق کرے، اور وہ جو فلاں سردار کے گھر میں کل ایک اونٹنی کو ذبح کیا گیا تھا، اس کی غلاظتیں ابھی پڑی ہوئی، وہ اوجھڑی، وہ بچے دانی، وہ اس کی آنتیں جن میں نجاست موجود، وہ ساری کی ساری نجاستیں لا کے اس سے جس وقت یہ سجدے کے لیے سر کو جھکاتا اس وقت اس کی پشت کے اوپر رکھے. یہی اب عقبہ ابن ابی معیط جو پیغمبر اسلام کا پڑوسی جناب عثمان کا سوتیلا باپ ایک مرتبہ کھڑا ہو کے جاتا اور وہ تمام غلاظتیں حرم میں لے کے آتا خانہ کعبہ کے سامنے، اور جیسے ہی پیغمبر رکوع سے کھڑے ہو کے سجدے میں جاتے وہ ساری غلاظتیں پیغمبر اسلام کی پشت مبارک پہ لا کے لاتی جاتی. ظاہری اعتبار سے اتنا وزن کہ پیغمبر اسلام سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے اور چاروں طرف قریش کے لوگ کھڑے ہوئے مذاق اڑا رہے، ہنسی ہو رہی، چھٹے لگائے جا رہے، تالیاں بجائی جا رہی اور ایک دوسرے کی جانب اشارے ہو رہے. پھر ہم پڑھتے ہیں کہ یہ قلعہ کسی طرح پیغمبر اسلام کے گھر تک پہنچ گئے اور شہزادی فاطمہ ایک مرتبہ روتے ہوئے گھر سے باہر آتی اور اپنے بابا کی پشت پر سے ان تمام غلاظتوں کو ہٹاتی جاتی اور روتی جاتی. مگر یہ واقعات جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد پیش آ رہے. کبھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حرم کی زمین پر خانہ کعبہ کے سامنے رکوع کے لیے جھکتے اور یہی عقبہ ابن ابی معیط ایک شرط کی وجہ سے آگے بڑھتا اور اپنی چادر کو پیغمبر اسلام کی گردن میں باندھ کر اس طرح سے کھینچتا کہ پیغمبر اسلام کا گلا گھٹنے لگتا، سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ روکنے لگتا، اور پھر کچھ مسلمان آگے بڑھتے اور منت و سماجت کر کے اس کی خوشامد کر کے ظاہری اعتبار سے پیغمبر اسلام کو واپس اپنے گھر لے جاتے. کبھی ہم یہ پڑھتے کہ پیغمبر اسلام جس وقت گلیوں میں سے بھی گزرتے جناب ابو طالب کی زندگی میں کسی کی یہ مجال نہ تھی، جناب خدیجہ طاہرہ کی زندگی میں کسی کی یہ ہمت نہ تھی کہ جس وقت پیغمبر اسلام گلیوں سے گزرتے تو وہ کوڑا پھینکنے کا مسئلہ تو اپنی جگہ، مگر باقاعدہ گھر کی نجاست کو جمع کر کے رکھا جاتا اور پیغمبر اسلام کے سر مبارک پہ نجاست کو اس طرح سے پھینکا جاتا کہ جب پیغمبر گھر میں واپس آئے فوراً شہزادی کی نگاہ پڑی تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے. باپ کے سر کو دھلاتی جاتی ہیں اور روتی جاتی اور پیغمبر کہتے ہیں کہ صبر کر بیٹی، کیا تیرے لیے یہ خوشی کی بات نہیں تو پروردگار تیرے باپ کا حامی اور ناصر ہے. لیکن غرض یہ کیونکہ ان تمام واقعات کو دہرانے سے زیادہ تفصیل میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ 3-4 واقعات یہ بتانے کے لیے کافی کہ پیغمبر اسلام کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل کیا جا رہا تھا. گھر کے اندر رہے تو پریشانی، اس لیے کہ ایک ایسا آدمی جس کے مکان کی دائیں اور بائیں دونوں دیواریں ایسے دشمنوں کے ہاتھ میں ہوں کہ جو ذلت کی اور پستی کی انتہا کو پہنچ چکے، اس کے لیے گھر میں بیٹھ کے آرام کرنا بھی مشکل ہے اور گھر سے باہر نکلے گلیوں میں جائیں یا بازاروں میں حرم میں آئے تو ہمیں قدم قدم پہ یہ واقعات نظر آتے ہیں. پیغمبر اسلام کے ان تمام مظالم کی وجہ سے مسلمان جو پہلے آسانی سے تیار نہیں ہو رہے تھے ہجرت کے لیے، آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں بھی یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ ان مسائل کا حل سوائے ہجرت کے اور کچھ نہیں. لیکن خیر وہ ایک بات کا مسئلہ جب ہجرت کے بارے میں گفتگو ہوگی تو مزید وضاحت کی جائے گی. البتہ ان مظالم کو دیکھ کر دیکھیے تیر کا اور تلوار کا مقابلہ کرنا آسان، لیکن یہ جو ذلت والے عمل ہو رہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ قریش کے لوگ دشمنی کے اندر کتنے نچلے درجے پہ گر گئے، کتنے نیچ پنے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو پیغمبر کو بار بار اپنا چچا یاد آ رہا. چچا کی زندگی میں بھی مصائب برداشت کیے، شیب ابی طالب میں 3 سال رہے، مگر وہ مصائب دوسرے، وہ مصائب ایسے ہیں کہ انسان خوشی سے برداشت کرتا. یہ مصائب بھی خوشی سے برداشت کیے جاتے، مگر تیر کا مقابلہ کرنا، تلوار کا مقابلہ کرنا، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، یہ سارے مصائب ہو جو کم سے کم یہ بتاتے ہیں کہ دشمن بہرحال ابھی اتنا ذلیل نہیں ہوا. بار بار کہہ رہے کہ اے میرے چچا، آپ کے نہ ہونے جو چیزیں مجھ سے کتنے دور تھی وہ کتنے قریب آ گئی، اور بار بار کہہ رہے کہ میرے چچا کی موت نے قریش کو بہادر بنا دیا، ورنہ پہلے یہ کتنے بزدل. اب پیغمبر اسلام ایک طرف تو ان مصائب میں گر چکے، عام الحزن غم کا وہ سال پورا سال انہیں مصائب کا سامنا کیا، اور دوسری جانب ایک مسئلہ اور ہمارے سامنے آیا. البتہ یہ دوسرا مسئلہ پیغمبر اسلام کی حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیونکہ پیغمبر اسلام کو ایک سنت قائم کرنا، ایک طریقہ بتانا، اب ہم میں سے کسی کا گھر
پیغمبر اسلام کی شان کے مطابق تو نہیں. ہمارے تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، تو پیغمبر نے اپنے ایک مسئلے کو اور پیش کیا، وہ یہ کہ جناب خدیجہ طاہرہ کے انتقال کے بعد ظاہری اعتبار سے ابھی شہزادی کی عمر بہت کم ہے. میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ بہرحال شہزادی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ کوئی ان کا سرپرست ہو یا کوئی ان کا سہارا ہو، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے پیغمبر اسلام کے گھر جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد اب کوئی عورت نہیں ہے جو گھر کا نظام سنبھالے. یہ بھی اسلام میں ایک بہت اہم مسئلہ. پیغمبر اسلام کو دن بھر تبلیغ کرنا اور گھر کا انتظام سنبھالنے کے لیے کسی عورت کا ہونا بھی ضروری. اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جناب خدیجہ طاہرہ کے انتقال کے صرف 1 مہینے کے بعد وہ ساری تقاریر ذہن میں رکھی کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، تاریخ میں بھی ہے، قرآن بھی اس کی گواہی دے رہا ہے، رسول بھی بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ پیغمبر کو خدیجہ سے کتنی محبت ہے، اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک پیغمبر اسلام نے کبھی خدیجہ طاہرہ کو نہ بھلایا اور نہ ہی محبت میں کوئی کمی آئی. مگر اس کے باوجود رمضان میں جناب خدیجہ طاہرہ کا انتقال ہوتا اور شوال میں پیغمبر اسلام دوسری شادی کر رہے. وجہ یہی کہ پیغمبر اسلام کو یہ سنت بھی قائم کرنا کہ گھروں کا نظام چلانے کے لیے اور انسان کے سکون اور اطمینان کے لیے یہ ضروری کہ چاہے پہلی بیوی سے کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، مگر یہ بھی سنت رسول میں آ جائے کہ پیغمبر اسلام اب دوسری شادی کر رہے. مکے کی زندگی پیغمبر اسلام کے گھر 2 ہی ازواج آئیں. بعد میں آپ تفصیل سنیں گے مدینے میں کہ پیغمبر اسلام کی بیویوں کی تعداد 13 ہے. بعض علماء 18 کہتے ہیں، بعض علماء 22 کہتے ہیں، وہ تفصیل بعد میں آئے گی. لیکن مکے میں پیغمبر اسلام کے گھر میں 2 ہی خواتین ایسی جو بیوی کی حیثیت سے آئیں. البتہ جناب عائشہ سے بھی پیغمبر نے مکے میں نکاح کیا. نکاح 3 کیے تھے، ایک خدیجہ طاہرہ سے، ایک جناب سودا سے، ایک جناب عائشہ سے. لیکن کیونکہ جناب عائشہ کی رخصتی مدینے میں ہوئی، اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ مکے میں پیغمبر اسلام کے گھر میں 2 ہی خواتین، 2 ہی عورتیں ازواج رسول کی حیثیت سے آئیں. خدیجہ طاہرہ کا انتقال ہو گیا. جناب فاطمہ زہرا کی عمر 5-5.5 سال کی، اور پیغمبر اسلام صبح سے شام تک تبلیغ میں مصروف رہتے. چنانچہ ایک روایت میں یہ کہ خود پیغمبر نے یہ خواہش ظاہر کی، اور ایک دوسری روایت میں یہ کہ اس زمانے کے مسلمانوں میں ایک خاتون، ایک صحابیہ جن کا نام خولا، انہوں نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے گھر میں بہرحال ایک عورت کا ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ 2 روایتیں، اور جیسا کہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ان تقاریر میں ہم زیادہ تحقیق کے مسئلے میں نہیں جا رہے. تاریخ کے سیدھے سادے واقعات بیان کر دینا. تحقیق اگر کی جائے تو بعض اوقات ایک واقعے میں ایک تقریر پوری ختم ہو جائے گی، جس کا ہمارے پاس وقت نہیں. یہ 2 روایتیں، ایک میں یہ کہ پیغمبر نے خود یہ خواہش ظاہر کی کہ بہرحال بیوی کا ہونا ضروری ہے، اور اسلام میں جتنی تاکید ہے کہ انسان بغیر شادی شدہ زندگی کے نہ رہے، اور اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو حتی الامکان دوسری شادی کرے. مگر یہ کہ کوئی اور مصلحت، کبھی کوئی دوسری مصلحت ہو جائے، بچوں کا مسئلہ ہو جائے، لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہو، فساد کا مسئلہ، وہ ایک الگ بات ہے، مگر ظاہری اعتبار سے ایک عام ماحول. چنانچہ پیغمبر اسلام جب دوسری شادی کا ارادہ کیا تو مسلمانوں اس وقت ایک ایسی خاتون تھی کہ جن کے شوہر کا تازہ انتقال ہوا، اور مکے کی زندگی ایسی تھی کہ ایک مرد کے لیے بھی اسلام لانے کے بعد زندگی گزارنا مشکل ہو رہا تھا کہ جائے کہ ایک عورت جس کے شوہر کا بھی انتقال ہو جائے اور جو اسلام لا اپنے پورے میکے اور سسرال سے الگ ہو چکی. ان کا نام تھا جناب سودا ابن زمعہ. یہ بہت شروع میں اسلام لانے والیوں میں سے ہیں. ان کا تعلق پھر قبیلہ قریش سے ہے، اور یہ ان خواتین میں شامل ہے جنہوں نے حبشہ کی جانب پہلی ہجرت کی تھی. اس کے بعد یہ واپس اپنے شوہر کے ساتھ مکے آ گئے، اور اسی مکے میں ان کے شوہر کا انتقال ہوا. انتقال سے کچھ پہلے جب ان کے شوہر بیمار تھے تو جناب سودا نے خواب دیکھا، اور اس خواب نے ان کو ذرا پریشان کر دیا. انہوں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ ایک بادل آیا، ایک دم سے بادل پھٹا، اس میں سے ایک چاند نمودار ہوا، اور وہ چاند پھر میرے اوپر آ گئے بہت قریب. آنکھ کھل گئی، شوہر بیمار ہے، پریشانی کے عالم میں اپنے شوہر کو یہ خواب سنایا. تو شوہر نے کہا، ان کے شوہر کیونکہ علم التعبیر کے ماہر تھے، تو کہا کہ اس خواب سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں
کہ عنقریب مجھ میں اور تم میں جدائی ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس وقت مکے کی سرزمین پر اگر کسی کو چاند کہا جا سکتا ہے تو وہ فقط اللہ کے رسول ہے۔ ایسا لگ رہا کہ تمہاری شادی ان سے ہو۔ جناب سودا اس کو ناممکن چیز سمجھ رہی ہے، کہا پیغمبر اسلام اور کہا ان کا کلمہ پڑھنے والی ایک عام سی عورت، مگر بہت جلد واقعات اسی ترتیب سے پیش آئے۔ ان کے شوہر جن کا نام سکران تھا انتقال کر جاتے ہیں، اور ابھی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اسی پریشانی میں کہ میرا میکہ بھی میرے خلاف، میری سسرال بھی میرے خلاف، زندگی کیسے گزرے کہ ادھر پیغمبر اسلام جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد دوسری شادی کا ارادہ کر رہے، تو یا تو جناب خولا نے خود پیغمبر سے کہا ایک روایت، یا نہیں پیغمبر نے خود شادی کا ارادہ کیا مگر جناب خولا ہی کے ذریعے یہ رشتہ بھجوایا، کیونکہ جناب خولا جناب سودا کی بہت ہی قریبی سہیلی اور جا کے ان کو یہ رشتہ دیا گیا۔ جناب سودا اس سے بڑی خوش قسمتی اور اس سے بڑی خوشخبری کی توقع کر ہی نہیں سکتی، لیکن اپنے حالات اور ماحول کی وجہ سے یہ کہا کہ اگر کسی طرح میرا باپ راضی ہو جائے تو اور بہتر۔ اس وقت تک جناب سودا کے والد حالت کفر میں تھے، بلکہ اسی حالت میں انہوں نے انتقال کیا، میرا باپ راضی ہو جائے تو اور زیادہ بہتر۔ پیغمبر اسلام کی ان صحابیہ جناب خولا نے یہ ذمہ داری بھی اپنے کندھوں پہ لی اور جا کے جماعت جو جناب سودا کے والد ہیں بات، وہ اگر بہت بزرگ تھے اور اسلام لانے کی وجہ سے اپنی بیٹی کے انتہائی مخالف تھے، لیکن جب شادی کی بات آئی تو کہا کہ اگر میری بیٹی راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور 400 درہم کے اوپر یہ نکاح ہو گیا۔ جناب سودا اپنے گھر سے رخصت ہو کے پیغمبر اسلام کے گھر میں آ گئی اور ہجرت پر جناب فاطمہ ماں کے اعتبار سے اس گھر کے اندر رہی، اور بعد میں تو بہرحال امہات المومنین کی وجہ سے تمام مومنین کی اور تمام مسلمانوں کی ماں قرار پائیں۔ جناب سودا کے حالات اگرچہ بہت دلچسپ، کیونکہ یہ جناب سودا ہی جن کی وجہ سے حجاب کا خصوصی حکم نازل ہوا، حجاب کا خصوصی حکم جناب سودا کی وجہ سے نازل ہوا۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کی بیویوں کے لیے گھر سے نکلنا حرام، اس میں بھی جناب سودا کا ایک اجتہاد ہے، لیکن چونکہ میں اپنے موضوع سے ہٹتا جا رہا ہوں اس لیے فی الحال اتنی ہی گفتگو۔ اس کے بعد جب مدینے کے حالات میں حجاب کے مسئلے پر بحث ہوگی تو وہاں یہ واقعات آ جائیں گے۔ تو پیغمبر اسلام کے گھر کا ایک مسئلہ تو حل ہوا، یہ میں صرف اس ظاہری اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ بار بار مجھے یہ جملہ دہرانا پڑتا کہ کہیں شان رسالت میں گستاخی نہ ہو جائے کہ اللہ کا رسول ہو یا شہزادی، وہ ان تمام ظاہری باتوں سے بہت ہی بلند، مگر ایک عام انسان اگر کبھی دین کی تبلیغ کر رہا یا دین پہ چل رہا تو اسے تو یہ مسائل پیش آ سکتے ہیں، بیوی کا انتقال ہو گیا، بچی اس کی چھوٹی ہے، دنیاوی ذمہ داریاں بھی اسے پوری کرنا۔ اس وقت پیغمبر اسلام کا اسوہ ہمارے سامنے آتا کہ پیغمبر اسلام 1 مہینے کے اندر اندر دوسری شادی کر لی اور گھر کی زندگی، گھریلو زندگی کے اس مسئلے کو حل کر لیا، مگر ابھی وہ مسئلہ کی جگہ کہ مکے کے کافروں کی مخالفت دن بدن بڑھتی جا رہی، اور جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد ان کی پستی اور نیچ پنے میں اضافہ ہو چکا۔ اسی دوران ایک واقعہ اور پیش آیا، اس ایک واقعے نے مکے کے کافروں کو اور پریشان کر دیا اور انہوں نے اپنے مظالم میں اضافہ کر دیا۔ عرب کے ماحول میں ایک مسئلہ ایسا کہ جسے آج کل ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی یہ چیز آپ کو کہیں کہیں نظر آ جائے گی، وہ اپنے قبیلے کی حمایت، چاہے قبیلہ حق پر ہو چاہے قبیلہ باطل پر، قبیلہ کہیے، قوم کہیے، خاندان کہیے، جو بھی لفظ آپ استعمال کریں۔ جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب جو اب تک مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، یا اگر سب سے بڑا دشمن نہ کہیں تو بڑے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا، اور اس واقعے کے بعد پھر ایک مرتبہ بڑے دشمنوں میں ایک ہو گئے، مگر جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ ابو لہب کی غیرت بھی جاگی اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اب اپنے خاندان کا سب سے بڑا بن گیا ہوں، یہ میرا بھتیجا، میرے بھائی کا بیٹا اور یتیم، اور وہ لوگ کہ جن سے ہمارے خاندان کا ہمیشہ اختلاف رہا، ابھی تک تو ابو لہب یہ دیکھ کر کے خاندان بنو ہاشم کے سردار ابو طالب ان دشمنوں کے ساتھ تھا، لیکن اگر اسلام کے مسئلے کو نکال تو مکے کے جتنے بڑے بڑے مخالفین ہیں رسول خدا، یہ سب وہ کہ اسلام سے پہلے یہ بنی ہاشم کے دشمن چلے آ رہے ہیں، یہ سب جو ہمارے خاندان کے دشمن، یہ میرے بھتیجے کے خلاف
اور میں بھی اس کی مخالفت کر رہا ہوں، ذرا ایک مرتبہ اس میں غیرت پیدا ہو اور اس نے یہ سوچا کہ نہیں، مجھے اپنے بھتیجے کی حمایت کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، ابو طالب نہ رہے تو اب میں اپنے بھتیجے کا محافظ بنوں گا۔ اور اس کے بعد ابو لہب جب کبھی یہ دیکھا، یہ بہت ہی چھوٹا سا زمانہ تھا، جب یہ دیکھا کہ اس طرح سے پیغمبر اسلام پہ حملے ہو رہے تو ابو لہب پیغمبر اسلام کا محافظ بن کے آ گیا۔ اب نہ کوئی پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھا سکتا، نہ کوئی پیغمبر اسلام پہ پتھراؤ کر سکتا، نہ کوئی پیغمبر اسلام کو جسمانی تکلیف پہنچا سکتا۔ ابو لہب ساتھ اور بار بار یہ کہتا کہ خبردار، اگر تم نے میرے بھتیجے پہ مظالم کیے تو میں مسلمان بن جاؤں گا، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا سال گزشتہ جناب حمزہ کا واقعہ آیا تھا، ایسا ہی ایک واقعہ جناب حمزہ کو مسلمان بنا گئے کہ جب یہ دیکھا کہ میرے بھتیجے پہ ابو لہب نے حملہ کیا تو جناب حمزہ، جن کو اس سے پہلے کفر کی جانب کوئی محبت یا رغبت تو نہیں تھی، لیکن وہ سیر و شکار میں لگے رہتے تھے، انہوں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی، لیکن جب یہ پتا چلا کہ ہمارے خاندان کا بدترین دشمن آج اس طرح سے میرے بھتیجے پہ حملہ کر کے گیا تو وہ غیرت ہوئی کہ جس کے نتیجے میں مسلمان ہو گئے۔ اور معصوم کا یہ جملہ ہمارے سامنے آ گئے کہ قوم اور قبیلے کی حمایت میں کوئی قدم اٹھانا اسلام میں حرام، سوائے جناب حمزہ کہ جنہوں نے قوم اور قبیلے کی حمایت میں اسلام قبول کر لیا۔ خیر وہ پچھلے سال یہ بات آ چکی، مگر فرق ہوتا ہے فطرتوں میں اور مزاج میں اور عادت میں۔ یہی مسئلہ ابو لہب کے ساتھ پیش آ رہا۔ ابو لہب کی یہ دیکھ کہ ہمارے پرانے دشمن آج اس طرح سے ہمارے خاندان سے بدلہ لے رہے، پیغمبر اسلام کا محافظ بن گئے، ہر جگہ پیغمبر اسلام کو بچا رہا۔ جب قریش مکہ بہت پریشان، ابو لہب اگر اس طرح سے پیغمبر کا محافظ بنا تو گویا پھر وہی بات ہو جائے گی کہ ہم عام مسلمانوں کو پریشان کر سکیں گے، مگر یہ رسول تو اپنے کام میں لگا رہے۔ اب کسی طرح ابو لہب کو پلٹانا چاہیے، چنانچہ انہوں نے دو طریقے اختیار کیے۔ ایک تو ابو لہب کی بیوی کو استعمال کیا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو حاکم شام کی پھوپھی اور ابو سفیان کی بہن، ایک تو اس کو استعمال کیا کہ اپنے شوہر کو کسی نہ کسی طریقے سے محمد کی حمایت سے منصرف کر دو اور جو اس کا پرانا طریقہ ہے اس کے اوپر اس کو لے آؤ۔ اور دوسرا طریقہ وہ استعمال کیا کہ جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اب قریش سے ایک نیا تانا ان کے ہاتھ آ گیا۔ ابو لہب کو دیکھتے اور بار بار تانا دیتے ہیں، ابو لہب شروع میں تو تمہاری اتنی بڑی بڑی باتیں، آخر میں تم ڈر گئے، آخر میں تم گھبرا گئے، آخر میں تم پر بھی جادو کا اثر ہو گیا۔ یہ جو عام طور پر آپ دیکھیں باطل پہ چلنے والوں کا طریقہ ہوتا کہ مذاق اڑا تانے دے کسی کو حق کے راستے سے روکا جائے۔ البتہ کبھی کبھار یہ برائی حق پر چلنے والوں میں بھی پیدا ہو جاتی، اور معصوم کا وہ جملہ کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے جو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں مگر دین کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ایک آدمی کبھی داڑھی نہیں رکھتا، آپ نے اسے قرآن سنایا، آپ نے اسے حدیثیں سنائی، آپ نے اسے ثواب سنایا، آپ نے اسے عذاب سنایا، وہ ہمیشہ ہر چیز کا انکار کرتا رہا۔ لیکن خیر انسان کی فطرت کبھی نہ کبھی حق کو قبول کر لیتی۔ آج اس نے داڑھی رکھ لی، اب بجائے اس کے کہ ہنستے ہوئے اور مسکراتے اسے مبارکباد دیتے اپنے معاشرے میں قبول کیا جائے، اگر اسے تانا دے دیا گیا، دیکھا تم پہلے کتنی بحث کرتے، تم تو کہتے تھے کہ مجھے کبھی داڑھی نہیں رکھنا، آخر تمہیں بھی ماننا پڑا، آخر جہنم کے عذاب سے تمہیں بھی ڈرنا پڑا۔ اب یہ جو تانا اس نے سنا ایک مرتبہ داڑھی منڈوا دی۔ ایک آدمی کبھی مسجد میں نہیں آتا، آپ سمجھا کے پھنس گئے، لیکن ایک دن مسجد میں نظر آ گئے، تو بجائے اس کے کہ اس کے اس عمل پر نہ اسے ٹوکا جائے، نہ اسے روکا جائے، نہ اسے تانا دیا جائے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگتے، اور جو اس کی پرانی باتیں جو پہلے وہ دلیلیں لاتا تھا اس کو دوہرا کے اس سے ہنسی کیا کرتے، مگر یہ چیز دین کو اور نقصان پہنچانے والی، کیونکہ اس صورت میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرما کے گھبرا کے دین کے راستے سے پھر واپس چلے جاتے ہیں جب آپ ان کو ان کی پرانی باتیں یاد دلاتے ہیں۔ تو خیر حق والے جب یہ کریں تو ہے ہی بالکل غلط، یہ عام طور پر باطل والوں کا طریقہ۔ اے ابو لہب تم بھی ڈر گئے، اے ابو لہب تم بھی اپنے بھتیجے کے کہنے میں آ گئے، اے ابو لہب تم تو غلام بن گئے، تمہارا بھتیجا تمہارا آقا بن گیا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جملہ حضرت ابو طالب سے بھی کہا گیا جب دعوت ذی الشیرم ابو طالب خاموش رہے اور پیغمبر نے اعلان کیا کہ میرے بعد میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، جانشین بھی ہے، تو یہی تانا دیا گیا تھا کہ اے ابو طالب تم کو مبارک ہو اپنے بیٹے کے غلامی یا اپنے بیٹے کے ماتحت رہنا۔
ابو طالب حق کو جانتے اور پہچانتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر ابو لہب تو فقط خاندان کی وجہ سے حمایت کر رہا۔ جب 3-4 مرتبہ اس نے یہ تانے سنے، ایک مرتبہ اس کی ہمت ڈگمگا گئی، ایک مرتبہ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ دوبارہ اپنے پرانے طریقے پہ چلا گیا۔ پیغمبر اسلام نے یہ دیکھا کہ کفار مکہ نے ابو لہب کی اس تبدیلی کو دیکھنے کے بعد انتہائی پریشانی کے عالم میں میٹنگ اور کہا کہ اب ہمیں جلد از جلد محمد کے سلسلے میں کوئی قدم اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ آج ابو لہب دوبارہ ہمارے پاس آ گیا، مگر محمد کا جادو ایسا کہ کوئی تعجب نہیں کہ ابو لہب کی طرح اور ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو خراب نہ کر دے۔ چنانچہ اب ہمیں جلد از جلد اس مسئلے کو ختم کرنا، اب ہمیں جلد از جلد معذاللہ اس قصے کو پاک کر دینا۔ اب یہ میٹنگ ہو رہی ہے مکے والوں میں۔ پیغمبر اسلام ابو لہب کے واقعے کے بعد یہ دیکھا کہ اب مکے والے ابو لہب کے واقعے کی وجہ سے جو پہلے وہ اسلام کے قریب آیا اور پھر تانے سن کے واپس چلا گیا، اب مکے میں رہ کے کام کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے مکے کے اطراف میں نگاہ ڈالی، وہ کون کون سے مقامات جہاں پہ حق کا پیغام آسانی سے پہنچایا جا سکتا۔ سنا کے تاریخوں میں ملتا کہ پیغمبر اسلام اب مکے میں کم رہتے، اس واقعے کے بعد 2 سال رہے، مگر اس 2 سال میں بہت کم مکے میں رہے، زیادہ تر سفر میں رہتے، کبھی ایک قبیلے کے پاس جا رہے، کبھی دوسرے قبیلے کے پاس جا رہے، اور یہ جو سفر رسول خدا نے کیے مکے کے اطراف میں 10 دن کے لیے چلے گئے، پھر واپس 2 دن آ کے رہے، پھر چلے گئے 15 دن کے لیے، پھر آ کے 1 دن رہے، یہ جو پیغمبر اسلام نے سفر کیے ان میں اہم ترین سفر طائف کا سفر کہلاتا۔ طائف کا علاقہ ایک ایسا علاقہ جو مکے کے پاس عرب کا یا کم سے کم حجاز کا سب سے اہم ترین شہر تھا۔ 2 بڑے شہر تھے اس علاقے میں، ایک مکہ اور ایک طائف۔ اچھا، اب بڑے شہر کے اندر خرابی بھی ہوتی ہے، خوبی بھی ہوتی ہے۔ بڑے شہر وہاں پہ دین کا پیغام پہنچانا مشکل بہت ہوتا، کیونکہ مالدار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، معاشرہ بہت ترقی کر چکا، اپنی عادتیں بدلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کے مقابلے میں دیہاتوں میں، قصبوں میں دین کا کام کرنا نسبتاً آسان۔ مگر دوسری طرف یہ بھی کہ اگر بڑے شہر کو بدل دیا تو بڑا شہر اگر تبدیل ہو جائے تو آس پاس کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں خود بخود اثرات پہنچ جاتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام جب مکے سے مایوس کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، جب پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ اب مکے کا کام اختتام کو پہنچ چکا، جہاں پہ جتنا اسلام پھیلانا تھا وہ پھیل گیا، اب مزید مکے کے اندر کام کرنے کی گنجائش نہیں، تو پیغمبر نے اطراف پہ نگاہ ڈالی۔ طائف کا شہر مکے کے بعد سب سے بڑا شہر تھا اس علاقے کا، اور ایک ایسا شہر تھا کہ جس میں زیادہ تر مالدار اور بڑے بڑے لوگ رہا کرتے تھے۔ قریش مکہ نے جب پیغمبر اسلام پر ایک اعتراض کیا کہ یہ کیسا رسول ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو اس نے ایک جملہ یہ بھی استعمال کیا جو قرآن کی آیت لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام تو اللہ نے ان بڑے شہروں میں سے، ان 2 شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پہ یہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا؟ کون سے 2 شہر؟ مکہ اور طائف۔ یعنی عرب کے کافروں کا نظریہ یہ تھا کہ اگر کوئی رسول آنا تو 2 ہی شہر ایسے ہیں جس میں سے آ سکتا ہے، یا مکے میں سے یا طائف میں سے۔ تو طائف کا شہر اپنی منزلت کے اعتبار سے مکے جیسا۔ اس طائف کے شہر کی 2-3 خصوصیات اور سن لیجئے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اللہ کے رسول مکے کے بعد پہلے طائف پر کیوں توجہ دی۔ جب طائف بھی پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ اصلاح کے قابل نہیں، تب پھر مدینے کو مرکز بنایا، ورنہ پہلے رسول کی کوشش یہ تھی کہ ہم مکے سے نکل جائیں مگر مکے کے قریب کہیں رہیں تو زیادہ بہتر۔ طائف ایک ایسا شہر تھا جو پیغمبر کو اسلام کے لیے بڑا مناسب نظر آیا، مگر دوسری جانب طائف والوں میں 2-3 بڑی خرابیاں تھیں۔ اچھا، میں ضمن ایک بات بتا دوں کہ طائف میں قبیلہ رہتا، یعنی طائف کا علاقہ قبیلہ بنو ثقیف کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے مکے کا نام سن کے قریش ذہن میں آتی، اسی طرح طائف کا علاقہ قبیلہ بنو ثقیف کا تھا۔ یہ قبیلہ بنو ثقیف وہی کہ جس سے جناب مختار کا تعلق، مختار ثقفی کہلاتے، اسی قبیلہ بنو ثقیف سے حجاج ابن یوسف کا بھی تعلق، اور اسی قبیلہ بنی ثقیف سے ایک اور اہم شخصیت کا تعلق ہے جو عنقریب میری گفتگو میں تذکرہ آ رہا۔ طائف کا علاقہ قبیلہ بنو ثقیف کا تھا، اور یہ قبیلہ ایک طرف تو بہت مالدار تھا، کیونکہ طائف کا علاقہ آج پورے عرب میں بالکل عجیب علاقہ نظر آتا، انتہائی سرسبز و شاداب، بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے عرب کے صحرا کا نہیں بلکہ یہ کوئی جنت کا ٹکڑا۔ کبھی
طائف والوں کے پاس ایک روایت کہ جب حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا گیا تو خدا نے جنت میں سے ٹکڑا نکال کے ان کے ساتھ زمین پر بھیجا، جس کو طائف کہتے ہیں۔ یہ روایت اگرچہ کوئی روایت نہیں، مگر طائف کا علاقہ اتنا خوبصورت تھا باقی عرب کو دیکھتے ہوئے کہ یہ روایت بنائی گئی اور لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ حتیٰ یہ کہ آج بھی یہ دستور ہے اور اس زمانے میں بھی کہ مکے کے بڑے بڑے سردار اپنی ایک کوٹھی طائف میں بناتے تھے، اس لیے کہ وہاں کا موسم بہت اچھا، وہاں پانی کی کثرت، وہاں سبزہ بہت زیادہ، وہاں باغات بہت زیادہ۔ طائف والوں کو اس طرح مکے کی قریش کو خانہ کعبہ ملا ہوا تھا، طائف والوں کو ایک بت ملا تھا جن کا نام تھا لات۔ 3 بڑے بت ہیں عربوں کے، لات و منات و عزا، جس میں سے لات نامی بت جو یہ طائف والوں کا بت، یہ وہیں پہ تھا بت۔ اور طائف والے جس طرح قریش خانہ کعبہ کے ٹرسٹی کہلاتے تھے، طائف والے لات نامی بت کی حفاظت کرتے تھے۔ اور اسی بت کی وجہ سے ایک مرتبہ طائف اور مکے والوں میں جھگڑا بھی ہو گیا۔ ویسے تو دونوں ایک ہی قسم کے لوگ تھے، مالدار پیسے والے، مگر ایک مرتبہ جھگڑا ہوا جب ابرہا نے مکے پہ حملہ کیا تھا خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے، تو وہ طائف کے علاقے سے آیا تھا، لیکن اسے مکے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ بالکل عجیب علاقہ ہے طائف کا، آج بھی آپ جا کے دیکھیں تو پہاڑیاں زیادہ، اور اس کا لشکر ایسا تھا، ہاتھی وغیرہ تھے کہ اسے صاف راستہ چاہیے تھا۔ جب وہ طائف کے قریب پہنچا تو طائف والے ڈر گئے کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا، ایسا نہ ہو کہ یہ پہلے ہمارے بت پہ حملہ کر دے۔ تو خود طائف والوں نے آگے بڑھ کے ایک پیشکش کی کہ اگر آپ ہمارے بت کو کچھ نہ کریں تو ہم مکے تک آپ کو بحفاظت اور بہترین راستے سے لے جائیں گے۔ ابراہ کی تو دلی مراد پوری ہو گئی، چنانچہ طائف والوں نے اس کو پورا راستہ بتایا۔ جب ابراہ کا واقعہ ختم ہوا تو اس کے بعد مکے والوں کو بڑا غصہ ہے کہ اپنا شہر بچانے کی خاطر انہوں نے دشمن کو ہمارے علاقے میں پہنچا دیا، تعلقات ختم، بات چیت ختم، جنگ کی کیفیت آ گئی۔ لیکن پھر بہرحال دوستی ہو گئی، صلح ہو گئی جب ایک نسل گزر گئی۔ طائف کے لوگ اتنے سخت تھے بت پرستی کے اندر کہ جب اسلام پورے عرب میں پھیل گیا، پورے عرب، تو سب سے آخر تک طائف والوں نے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ جب طائف والوں نے دیکھا کہ اب ہم اسلام سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تب بھی یہ پیغمبر کے پاس آئے۔ یہ واقعات سب کا ہے، فتح مکہ کے بھی 1 سال بعد کا، اور کہا کہ ہم مسلمان بننے کو تیار، مگر ہماری 3 شرطیں، یعنی مسلمان بنیں گے اور 3 شرطیں ہماری۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا جو بت اس بت کو کچھ نہ کہا جائے، ہم مسلمان بنیں گے مگر ہمارا یہ بت اسی حالت میں باقی رکھا جائے۔ دوسری شرط یہ کہ 3 سال تک ہمیں نماز کی چھوٹ دے دی جائے، اس کے بعد ہم مسلمان بنیں گے۔ اور تیسری شرط یہ کہ شراب، سود اور قمار جو جوا، یہ ہم پر حرام نہ کیا جائے، اس کی ہمیں پرمیشن مستقل دے دی جائے، اس کے بعد ہم مسلمان بنیں گے، ورنہ مسلمان نہیں بنیں گے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ شروع کی بات نہیں ہے جب پیغمبر ظاہری اعتبار سے کمزور، یہ بات ہے جب مکہ بھی فتح ہو گیا، سارے قریش کے سردار مارے جا چکے، سارا عرب پیغمبر کے ہاتھ میں آ چکا، آخری علاقہ طائف کا، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اب اسلام کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، مگر ان کا دماغ کتنا خراب تھا کہ اس وقت وہ اپنی شرطیں پیش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ ان کا علاقہ جو کہ پہاڑیوں کے بیچ میں، اس لیے وہ یہ سمجھتے کہ بہرحال کسی دشمن کے لیے ہم پہ حملہ کرنا بہت ہی مشکل۔ یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں ان کو ہتھیار ڈالنا پڑے، وہ انشاءاللہ مدینے کی زندگی کے جو رسول کے حالات ہیں اس میں تذکرہ آئے گا۔ اب ایسا ذہن ہے طائف والوں کا، یہاں پہ پیغمبر اسلام کو جا کے تبلیغ کرنا۔ اچھا، اس طائف شہر ان کے سردار 3 بھائی تھے، البتہ سردار 3 بھائی تھے، لیکن سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت یہاں کی تھی عروہ ابن مسعود۔ یہ طائف کے بہت ہی قابل احترام آدمی تھے۔ وہ جو ابھی میں نے آیت کی تلاوت کی کہ قریش کہہ رہے ہیں کہ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام تو مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اترا؟ تو بڑے آدمی سے ان کی مراد کیا تھی؟ مکے کا بڑا آدمی وہ کہتے تھے ولید کو، یہ خالد ابن ولید کا باپ، اور طائف کا بڑا آدمی کہتے تھے عروہ۔ یہ عروہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے طائف میں اسلام قبول کیا، اور پھر پیغمبر اسلام کے پاس آ کے کہا کہ میں اپنی قوم میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام لانے سے پہلے یہ اپنے قوم کی سب سے بڑی شخصیت، یہاں تک کہ مکے والے کہتے کہ اگر قرآن کسی پہ نازل ہونا چاہیے تو عروہ پہ نازل ہونا چاہیے، اتنی بڑی یہ شخصیت۔ پیغمبر اسلام نے ان سے کہا کہ تمہاری قوم بہت ہی سرکش، تم اکیلے جا کے تبلیغ کرو گے تو مشکل ہے کہ کوئی فائدہ ہو۔ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، آپ مجھے اجازت دے دی۔ اجازت ملی
اپنی قوم میں جا کے تبلیغ 3 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اذان دیتے ہوئے کسی دشمن نے چھپ کے حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا. انہی عروہ ابن مسعود کی پوتی جناب ام لیلہ جو والدہ ہے جناب علی اکبر کی, تو جناب ام لیلہ کا تعلق بھی اسی طائف سے, اور ان کے دادا اس قبیلے کے سردار تو نہیں مگر سرداروں سے بڑا ان کا مقام کہ قریش یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جناب ام لیلہ کے دادا پہ قرآن اترا ہوتا ہم اس قرآن کو فوراً مان لیتے کہ اتنے بڑے شخص کے اوپر اترنے والا قرآن سچا ہوگا. یہ جناب ام لیلہ کے خاندان کی عظمت تھی طائف میں, مگر سرداری اتفاق سے 3 بھائیوں کے ہاتھ میں تھی, اور یہ 3 بھائی ایسے تھے کہ جن کی رشتہ داری قریش سے تھی, مکے سے تھی. مکہ طائف قریب قریب بڑے آدمی بڑے ہی گھرانے میں شادیاں کرتے, تو ان 3 بھائیوں کی رشتہ داری ان میں سے ایک کی بیوی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی, اور اسی وجہ طائف والے قریش والوں کو اپنی پورے قبیلے کو اپنی سسرال سمجھا کرتے. پیغمبر اسلام نے ظاہری اعتبار سے یہ دیکھا کہ آج کل طائف کا سردار ایک ایسا خاندان کہ جس کی میرے قبیلے سے رشتہ داری, یہاں جا کے میں دین کی تبلیغ کروں گا تو شاید مجھے جلدی مدد مل جائے, اور اگر طائف مسلمان ہو گیا تو پھر یہ مکہ جیسا شہر ہے. بس مکے میں خانہ کعبہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے مکے کا مقام بلند ہو گیا, ورنہ طائف ہر اعتبار سے مکے کے برابر یہ بہترین مرکز بن جائے گا. پیغمبر اسلام یہ ارادہ کر کے مکے سے باہر آتے. اب یہ کون سا زمانہ ہے جب پیغمبر اسلام کی زندگی سفر ہی میں گزر رہی, تو ایک سفر پیغمبر نے طائف کا کیا. طائف شہر کی اہمیت میں نے آپ کو بتا دی, اس لیے تمام علماء اسلام نے اس سفر طائف کا بڑی اہمیت کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا. اب پیغمبر اسلام مدینہ سے نکل کے شہر طائف میں داخل ہوتے, کیونکہ قبیلہ قریش کی یہ خاتون سرداران طائف کے گھر میں, اس لیے پہلے پیغمبر اسلام وہیں پہ گئے. لیکن اب دیکھیے طائف والوں کو یہ تو پتا چل چکا کیونکہ اسلام کو 11 سال ہو چکے کہ مکے میں آج کل کیا ہو رہا. جیسے ہی پیغمبر اسلام, اب عرب میں مہمان نوازی ایک ایسی چیز کہ کافر بھی ہو بیٹے کا قاتل بھی مہمان بن کے آتا ہے تو عرب اس کا احترام کرتا, مگر طائف والے عجیب مزاج, دولت کی وجہ سے, پیسے کی وجہ. پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا دماغ بہت جلد خراب کر دیا کرتا. پیغمبر اسلام جیسے ہی سرداران طائف کے گھر میں داخل ہوئے, کھلا ہوا گھر ہے, وہ سردار ہے, ان کے یہاں لوگ آتے جاتے رہتے, انہوں نے دور سے پیغمبر اسلام کو دیکھا. دور کا مقصد میلوں دور نہیں, پیغمبر دروازے سے داخل ہو رہے ہیں, وہ گھر کے اندر بیٹھے, اور بہت زور سے مذاق اڑاتے ہوئے ایک دوسرے سے کہنے لگے, لو دیکھو اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے بعد اب ہماری قوم کو بگاڑنے کے لیے بھی آ گیا, لیکن ہم اس کا جادو یہاں نہ چلنے دیں گے. پیغمبر اسلام یہ جملہ سن چکے کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص کسی مقام پہ تبلیغ کرنے جائے اور پہلا ہی جملہ یہ سنے تو کیسا دل ٹوٹے, کیسا انسان الٹے قدم واپس ہو جائے گا. مگر بس یہی تو فرق کہ اپنی عزت اپنا احترام سب کچھ, مگر دین کے خاطر ہر چیز قربان. پیغمبر اسلام نے یہ جملہ سنا مگر پھر بھی آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد جو دستور اسلامی ہے اس طریقے جو اسلام کا طریقہ ہے کافروں کو سلام کرنے کا, اس طریقے سے انہیں سلام کیا, اور اس کے بعد جو پیغام تھا وہ پیش کیا جو پیغمبر اسلام کا طریقہ. جیسے ہی پیغمبر نے کتنی بات کری کہ میں اللہ کا رسول, ویسے ہی تینوں بھائی کھڑے ہو, اور پہلے بھائی نے کہا معاذ اللہ نقل کفر کو نہ باشد, کہ کیا خدا کو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا کہ تمہیں رسول بنا کے بھیج دیا. دوسرے بھائی نے کہا کہ خدا کی قسم اگر خدا نے تمہیں رسول بنایا تو میں آج جا کے خانہ کعبہ کو گرا دوں گا اور اس کے پردے کو چاک کر دوں گا. اور تیسرا بھائی دیکھیے انداز دیکھیے, پہلا ہی ابھی پیغمبر اسلام کو یہاں کوئی مدت نہیں گزری, پہلا ہی دن بات شروع ہوئی, اور ان کا طریقہ کیا. تیسرے بھائی نے ایک مرتبہ اس میں سب سے زیادہ غضب والا جملہ کہا, پیغمبر اسلام کی طرف دیکھا بھی منہ موڑ کے بیٹھا, اور کتنے طنز کے ساتھ, کتنا طنز ہے اس کے جملے کہ پیغمبر اسلام کو دیکھ کے کہتا اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو تمہارا مقام اتنا بلند ہے کہ تم سے بات کرنا گستاخی, اور اگر تم اللہ کے جھوٹے رسول ہو تو تم معاذ اللہ اس قابل نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے. سچے رسول ہو تب بھی بات نہیں کریں گے کیونکہ بہرحال پھر تو ہم کو ادب کرنا احترام کرنا ہے, بات کیوں کریں, اور جھوٹے رسول ہو تو کیوں بات کریں, جھوٹے آدمی. پیغمبر اسلام ایک مرتبہ سرداران طائف کی یہ بات سنتے. اب دیکھیے پیغمبر کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. ہم میں سے کوئی آدمی
بہت سی چیزیں ایسی کہ ہم کبھی اس پہلو سے غور ہی نہیں کرتے. ہم میں سے کسی آدمی اس سے 1000 گنا چھوٹی بات بھی کہہ دی جائے تو ساری تبلیغ وبلیغ بھول کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. نہ ہماری ہمت پڑتی ہے کہ کسی کے سامنے داڑھی کی بات کرے, نہ ہماری ہمت پڑتی ہے کہ کسی کے سامنے نماز کی بات کرے, نہ ہماری ہمت پڑتی ہے کہ کسی کے سامنے حلال و حرام کی بات کرے. اور یہ پیغمبر سے گفتگو کی جا رہی. پیغمبر اسلام نے اس ساری گفتگو کو سنا. خیر جو طریقہ ہوتا انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ ان کو جواب دیا اور پیغمبر اسلام باہر آ گئے. طائف میں پیغمبر اسلام کے رشتہ دار بہت زیادہ ہیں کیونکہ مکے اور طائف والوں میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں. حتیٰ یہ کہ پیغمبر کا چچا ابو لہب اس کی بیٹیاں طائف میں بھی آئی گئی اور اس طرح اور بہت سارے رشتہ دار. سرداران قوم جب پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ان پہ اثر نہیں ہونا تو توجہ کو ہٹا لیا اور اب طائف کے عام لوگوں کو پیغمبر نے تبلیغ کرنا شروع کی. تاریخوں میں لکھا کہ 1 ہفتہ پیغمبر طائف میں رہے, بعض تاریخوں میں 10 دن اور بعض میں 20 دن, یعنی کم سے کم 1 ہفتہ رہے یا زیادہ سے زیادہ 20 دن. کہ وہ جو سرداران طائف ہے وہ گھبرا گئے, پریشان ہو گئے اور ایک عجیب جملہ انہوں نے کہا. آپس میں میٹنگ اور کہا کہ دیکھا اس نوجوان نے آنے کے بعد ہمارے نوجوانوں کو بگاڑنا شروع کر دیا اور ہمارے غلاموں کا دماغ خراب کرنا شروع کر دیا. ان کا یہ جملہ بتا رہا کہ اسلام سب سے پہلے کون لوگ قبول کرتے تھے اور کن کے دلوں پہ زیادہ جلدی اثر ہوتا. اب آپس میں طے کیا گیا اور یہ سوچا گیا کہ اس آدمی کو یہاں تو رہنے ہی نہیں دینا. مکے میں تو پیغمبر پھر بھی 10 سال رہے, طائف میں 10 دن بھی رہنے کی اجازت نہیں مل رہی. اور وہی نوجوان اور وہی غلام جن پر پیغمبر کی باتیں تھوڑا تھوڑا اثر کر رہی, ان کو بیٹھایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ پتھر مار کر اس شخص کو یہاں سے نکال دو. جو مکے کا رہنے والا ہمارے شہر میں آ کے ہمارے نوجوانوں کو کیوں بگاڑ رہا. غرض یہ کہ کچھ ایسی باتیں کہی گئی کہ جن میں سے بعض باتیں آج کل کے ماحول میں دہرائی بھی نہیں جا سکتی کیونکہ کچھ ایسا ہی ماحول ہمارے یہاں کا بھی بنتا جا رہا. یہ ایک اجنبی, یہ ایک باہر سے آنے والا, اسے حق کیا ہے کہ ہمارے شہر والوں کو بہکائے اور گمراہ کرے. چنانچہ طائف کے سرداروں باقاعدہ اپنے غلاموں اور نوجوانوں کی ڈیوٹی لگائی کہ جہاں پیغمبر اسلام نظر آئے ان کے پاؤں پہ اس طرح سے جوتے مارے جائیں کہ خون جاری ہو جائے. باقاعدہ سپیں کھڑی ہو گئی غلاموں کی اور معذلہ ثم معذلہ جس طرح کسی جانور وغیرہ کو نکالا جاتا پیغمبر اسلام کو اس طرح سے پتھر مار مار کے پاؤں کا, ٹخنوں کا, گٹوں کا نشانہ لے کے پیغمبر اسلام کو زخمی کیا جا رہا. طائف کا شہر کوئی بہت بڑا شہر نہیں, یہاں تک کہ پیغمبر جس گلی میں جائیں, جس محلے میں جائیں, جس سڑک میں جائیں, جس کوچے میں جائیں, جس راستے پہ قدم اٹھائے, ہر طرف پیغمبر کا انہیں پتھروں سے استقبال ہو رہا. صرف ایک ہی راستہ کھلا ہوا, طائف سے باہر جانے کا راستہ. پیغمبر اسلام کو چاروں طرف سے پتھر مار مار کے اس راستے پہ لایا جا رہا اور پیغمبر اس زخمی حالت میں آہستہ آہستہ طائف سے باہر کی جانب جا رہے. اور تاریخوں میں یہاں تک لکھا کہ اس دوران اگر زخم زیادہ, پاؤں کی جوتیاں خون سے بھری ہوئی, کسی وقت ذرا جھک کے اپنے پاؤں کو دیکھنا چاہتے تو باقاعدہ یہ غلام اور نوجوان کہ جنہیں گمراہ کیا گیا, پہلے پیغمبر کی باتوں کو قبول کر رہے, اب اتنا دشمن بنایا, یہ آگے بڑھ پیغمبر کو باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور آگے کی جانب دھکا دیتے ہیں. ایک لمحے کے لیے بیٹھنے کی اجازت نہیں, ایک لمحے کے لیے رکنے کی اجازت نہیں. اور پیغمبر اسلام اسی ماحول میں طائف سے باہر آئے. جیسے چھوٹا شہر اور چاروں طرف باغات, جیسے ہی شہر سے باہر آئے ویسے ہی وہ نوجوان تو رک گئے جہاں طائف شہر ختم ہوتا. جیسے ہی باہر آئے طائف کے 2 بڑے بڑے سردار عتبہ اور شیبہ, ان کا ایک باغ تھا. پیغمبر اسلام اس باغ کے قریب انگور کی ایک بیل کے کنارے اس کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے. طائف کے نوجوانوں کا مقصد تو پورا ہو چکا, لیکن اس موقع پر پیغمبر اسلام نے ہاتھ اٹھا کے ایک دعا مانگی, یا رب المستضعفین. وہ دعا شروع یہاں سے ہوتی کہ اے مستضعفین, اے کمزوروں, اے جن پہ ظلم ہو رہا, اے ان کے پروردگار, اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی. پروردگارا میں اپنی کمزوری کی شکایت تیری بارگاہ میں کرتا ہوں. اور پھر پیغمبر کی پوری دعا, بہت ہی اہم دعا. روایتوں میں آیا بھی کہ جب کوئی انسان پریشانیوں میں بہت زیادہ گر جائے اس دعا کو پڑھے ترجمے سمیت کہ اس وقت اور ان حالات اور اس ماحول میں بھی کہ چاروں طرف سے پیغمبر کو پتھر مار کے باہر نکالا جا رہا, پاؤں زخمی ہو چکے, ہر طرف سے پیغمبر اسلام کے راستے کو بند کیا جا چکا, مگر اس دعا کے اندر کس انداز سے پیغمبر کہہ رہے پروردگارا اگر تو مجھ سے راضی اور خوش ہے تو ان میں سے کسی چیز کی مجھے کوئی پرواہ نہیں, اور اگر تو مجھ سے ناراض ہو چکا تو ان سب سے بڑھ کر یہ میرے لیے سب سے بڑی مصیبت اور پریشانی. خیر وہ دعا ذرا لمبی دعا اور اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو دوہراؤں. اب ایک ہی علاقے
جہاں پیغمبر کو اس انداز سے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کے باہر نکالا گیا. پیغمبر شہر کے باہر ایک باغ کے اندر انگور کی بیل کے کنارے انگور کی بیل کے سے سہارا لے کے بیٹھتے. وہ باغ عتبہ اور شیبہ سرداران طائف میں سے دو کا. یہ طائف کے حاکم نہیں ہے مگر طائف کے بڑے بڑے لوگوں میں سے. پیغمبر اسلام کی خدمت میں بھجوایا کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ دشمن بھی آ جائے قاتل بھی آ جائے گھر میں مہمان بن کے آیا ہے تو اس کی تو مہرالی عزت کی جائے. اور اپنے ایک عیسائی غلام جس کا نام عداس تھا عین دال الف اور دال کی تشریف اس کے حوالے یہ سال کیا غلام کے جاؤ جا کر اس مہمان کو یہ کھلاؤ اور پھر اس سے کہو کہ وہ یہاں سے چلا جائے. عداس ایک مرتبہ یہ تھال لے کے آ رہا. غلام ہے ان دونوں سرداروں پورا طائف پیغمبر اسلام کا مخالف مگر یہ ڈر سے ہمارے کہ کتنا ہی مخالفت والا ماحول ہو کبھی مایوس نہ ہونا. بہرحال کہیں نہ کہیں کوئی ایسا آدمی نکل آتا جو حق کو قبول کرنے کو تیار و آبادہ ہوتا. وہ غلام جو عیسائی یہ تھال لے کے پیغمبر کے سامنے پہنچے پیغمبر کے سامنے رکھا. پیغمبر اسلام نے پہلے عتبہ اور شیبہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد اس کھال میں سے انگور کا ایک دانہ اٹھایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو طریقہ اسلامی ہے بسم اللہ پڑھ کے اس دانے کو اپنے منہ میں رکھا. پیغمبر اسلام نے بسم اللہ پڑھا اور ایک مرتبہ داغ جو تھا وہ گھبرا گئے پریشان ہو گئے. اس لیے کہ اصل میں یہ عیسائی غلام بنا کے یہاں لایا گیا. گھبرا کے کہا کہ تو نے کیا پڑھا. پیغمبر اسلام نے دوبارہ بسم اللہ کی تلاوت کی تو کہا کہ یہ تو میں نے ایک عجیب جملہ سنا. یہاں کے لوگ جب کبھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو لات اور منات کا نام لے کے شروع کرتے بسم اللہ کے والمنات. یہ تو نے کس کا تذکرہ کیا. تو پیغمبر اسلام اس کے ساتھ وہ پیغام پیش کیا کہ جو اب تک طائف کے سرداروں کے سامنے پیش کیا جا رہا. لیکن وہ پیغام پیش کرنے سے پہلے ایک سوال کر لیا اور کہا کہ اتنا بتا کہ تو رہنے والا کہاں تھا. کیونکہ اس کا جملہ کیا تھا کہ یہاں کے لوگ تو لات کا نام لیتے. اس کا مطلب یہ یہاں کا نہیں کہ تو کہاں کا رہنے والا. کہا کہ میرا تعلق نینوا سے. پیغمبر نے کہا اچھا نینوا سے. اس کا مطلب یہ کہ تو اس علاقے سے جہاں سے میرے بھائی کا تعلق تھا. اب وہ غلام چوکا ایک بہت ہی اجنبی علاقے کا آدمی آ جائے آپ کے سامنے یا آپ پہنچ جائیں کسی ایسے علاقے جہاں کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ لوگ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے آپ کے شہر کا نام اور وہ آدمی کہہ دے کہ اس شہر میں میرا بھائی رہتا ہے تو آدمی چونکے گا. پیغمبر نے کہا اچھا نینوا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا تعلق اس علاقے سے ہے جو میرے بھائی کا علاقہ. چونک کر اس نے پوچھا آپ کے بھائی آپ کا کون سا بھائی نینوا میں رہتا. کہا میرے بھائی یونس ابن متی یعنی جناب یونس پیغمبر وہ نینوا کے تھے. انبیاء سب ایک دوسرے کو بھائی کہتے. میرے بھائی یونس ابن متی وہ بھی تو اسی نینوا کے علاقے میں گزرے. اب تو وہ اور تو گھبرا کے کہا کہ یہ نام آپ کو کیسے پتا چلا. اس لیے کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور میرا تعلق نینوا کے علماء کے خاندان سے. جب میں نینوا سے باہر نکلا تو 10 آدمی بھی اس علاقے کے نہیں تھے جو یونس کے نام کو جانتے. خود اس علاقے کے لوگ نہیں جانتے. آپ نے یہ نام کیسے لیے اور وہ آپ کے بھائی کیسے. وہ تو سینکڑوں سال پہلے گزرے. پیغمبر نے کہا مگر وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نبی کی طور پر آئے اور میں بھی اللہ کا پیغام لے کے آیا. اب اس نے چوکے کہا وہ کیا پیغام. پیغمبر نے مختصراً اسلام کا تعارف کروایا. ایک مرتبہ وہ پیغمبر کے قدموں پہ گر پڑا. ہاتھ کو پاؤں کو بوسا دیتا جاتا. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری اور بار بار کہتا ہے کہ پروردگار کا شکر کہ اس نے موت سے پہلے مجھے راہ حق کو دکھایا. خیر پیغمبر اسلام نے کہا کہ اب مجھے واپس اپنے شہر جانا. وہ عداس جس وقت کشت کو لے کے واپس آیا تو عتبہ اور شیبہ انتہائی حیران اس کو دیکھ رہے اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے آقا سالوں سے تم ہمارے پاس تم نے آج تک ہم کو کبھی سجدہ نہیں کیا لیکن ایک ایسا اجنبی جس نے ہمارے پورے شہر کو بگاڑ کے رکھ دیا. سارا شہر اس کے دشمن اس کو ہاتھ اور پاؤں کو تم بوسا دے رہے اور اس کے آگے سجدہ کر رہے. عداس نے کہا آپ کو کیا پتا. اس نے مجھے حق کا راستہ بتایا. بس اتنا سننا ہے دونوں گھبرا گئے. کہا ایسا لگ رہا کہ اس کا جادو تم پر بھی چل گیا. خبردار اس کے فریب پہ نہ آنا. معاذ اللہ وہ جادوگر ہے اور اس کا کام ہی ہے کہ لوگوں کو بہکائے اور ان کے انجام کو خراب کرے. خیر عداس کا واقعہ تو یہاں صرف اس مثال کے لیے آیا تھا کہ بدتر سے بدتر ماحول یہ سوچ کے کبھی آپ تبلیغ سے نہ رکی کہ بھائی یہاں تو کسی پہ اثر نہیں ہونے والا. نہیں ہر علاقے میں ہر ماحول میں ہر خاندان میں ہر تقریب میں ہر اجتماع میں ہر معاشرے میں کچھ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں تبلیغ کی جائے تو کتنی ہی مخالفت والا ماحول ہو بہرحال وہ حق کا پیغام قبول کر لیتے ہیں. پیغمبر اسلام کسی زخمی حالت میں طائف سے واپس مکے جا رہے مگر اس دوران مکے والوں کا ایک قانون سامنے آ چکا. اس سے پہلے پیغمبر نے جو سفر کیے
وہ آس پاس کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کی طرف، مگر یہ پیغمبر نے سفر کیا مکے سے طائف، اور مکے والوں کا قانون یہ کہ اب جو پیغمبر طائف چلے گئے واپس مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ قانون ہے، اس کی تفصیل آئندہ منگل کو آئے گی۔ اب پیغمبر کے لیے مکے میں داخل ہونے کا راستہ بند، طائف یعنی آدمی دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں چلا گیا، اب واپس نہیں آ سکتا۔ پیغمبر کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے، واپسی کا جو سفر ہے اس میں دو اہم واقعات پیش آئے۔ ایک تو پیغمبر اسلام کے اسی واپسی کے سفر میں جنوں کی ملاقات پیغمبر اسلام سے ہوئی، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، وہ واقعہ، اور پھر یہ کہ اب مکے کے قانون کے اعتبار سے ابھی تک تو پیغمبر مکے کے رہنے والے، مکے کا کوئی آدمی ان کو روک نہیں سکتا تھا مکے آنے سے۔ طائف جا کر پیغمبر آج کل کی اصطلاح میں وہ اپنی نیشنلٹی کو بدل دیا، اب پیغمبر مکے میں واپس نہیں آ سکتے جب تک کہ مکے کا کوئی آدمی پیغمبر اسلام کا ضامن نہ بنے۔ یہ دو اہم ترین واقعات واپسی کے سفر میں پیش آئے، انشاءاللہ آئندہ منگل یہ دو واقعات، اور اس کے بعد آئندہ منگل ہی سے ہجرت مدینہ کی تیاری کے واقعات آپ کے سامنے آنے لگیں گے۔ ایک تقریر اور ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہجرت کا ماحول آپ کے سامنے آ جائے گا۔ وقت خاصا گزر گیا آج کے دن، اس لیے اتنی ہی گفتگو مناسب ہے، کیونکہ میرا ایک طریقہ رہا ہے پہلے بھی اور اب بھی رہے گا کہ یہ تمام تقاریر اور مجالس اپنی جگہ، مگر ان سب کا خلاصہ تو یہی ہے کہ جو دین پیغمبر اسلام نے دیا ہے اس پر ہم کیسے عمل کریں۔ یہ باتیں اسی لیے سنی جاتی کہ اندازہ کہ بدتر سے بدتر ماحول اور دشمنوں سے بھرے ہوئے ماحول میں بھی اپنے فریضے کو ادا کرنا، تو وہ فریضہ کیا ہے وہ بھی بتانا ضروری۔ یہ تقاریر تو یہ بتانے کے لیے ہے کہ دین پہ عمل کرنا، مگر وہ دین کیا ہے اس کے لیے ہر تقریر کے آخر میں 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جتنا وقت ہوتا ہے اس کے اعتبار سے کچھ مسائل بیان ہوتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ پچھلے منگل کو تو کیونکہ وفات کی مجلس سے جناب ابو طالب کی اس لیے وقت نہیں رہا، آج کچھ وقت ہے، بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن 5-6 منٹ کا وقت ہے، اس لیے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے آج کے مسائل پیش کر دینا۔ ایک مومن نے ایک سوال کیا ہے کہ جس سے شاید ہر ایک کو دلچسپی نہ بھی ہو، مگر ان کا سوال ہے اور جو جس موضوع کا سوال ہے بہرحال اسلام میں اس کی ایک اہمیت ہے، اس لیے اس کا میں جواب دے رہا ہوں۔ ویسے تو ہماری بنیادی ذمہ داری واجبات کی پابندی اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ واجبات کی پابندی کی جائے، حرام سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ مگر مستحبات اور مکروہات کی بھی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور خصوصیت کے ساتھ بعض مستحبات تو ایسے کہ جو تقریباً واجب کے قریب قریب ہوا کرتے ہیں۔ اگر انسان واجب کو چھوڑ کر مستحب کو انجام دے رہا تو یقیناً وہ قابل مذمت، لیکن اگر واجبات کی پابندی کر رہا تو اب اس کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جتنا ہو سکے میں مستحبات کا بھی پابند بن جاؤں، یعنی واجب تو میں نے کیا لیکن اس واجب کو جتنا بہتر بنایا جا سکے بہتر بنایا جائے۔ جیسے اس کی اکثر مثال دی جاتی کہ اگر ایک آدمی 1000 یا 1500 روپئے کماتا ہے جس سے اس کا اپنا خرچہ پورا ہو جاتا، تب بھی اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ 1500 کے 2 ہو جائے، 2 کے 2.5 ہو جائے، 2.5 کے 3 ہو جائے۔ اگر ایک بہت ہی پرانے خستہ حال ایک کمرے کے مکان میں کسی کا گزارا ہو جاتا تب بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر اچھا مکان مل جائے، بڑا مکان مل جائے، صاف ستھرا مکان مل جائے تو مکان کو بدل لیا جائے۔ اگر کہ موٹر سائیکل سے انسان کا گزارا ہو جاتا ہے لیکن گاڑی مل جائے تو کیا کہنا۔ تو دنیا کے اندر بھی جس طرح انسان اپنی حالت کو بہتر بنانا چاہتا، اسی طرح دین میں بھی آپ نماز کو پڑھتے واجبات کے ساتھ، لیکن اگر مستحبات کی پابندی کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے تو کیا کہنا۔ اور ایسے مستحبات جن کے لیے کوئی خاص زحمت بھی نہ ہو انسان کو، ان کو اگر کوئی آدمی چھوڑ دے تو گناہگار تو نہیں لیکن ایک طرح سے نقصان ضرور اٹھا رہا کہ بیٹھے بٹھائے کچھ ثواب آ رہا تھا اور اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ نماز شب کا مستحب کسی کے لیے مشکل بن جائے، کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ اپنی نیند کو قربان کر کے رات کے 7 حصے میں اٹھنا پڑے گا۔ تو یہ تو ٹھیک ہے ایک مشکل مستحب ہے اور اسی لیے اس کا ثواب بھی سب سے زیادہ ہے، لیکن وہی جو آپ عام نماز پڑھ رہے جس کے لیے آپ نے وضو بھی کیا ہے، تیاری بھی کی ہے، ٹائم بھی نکالا، اس کا اگر کوئی مستحب بہت آسانی سے آپ انجام دے سکتے ہو اور پھر بھی آپ اس کو چھوڑ دیں تو یہ ہوا کہ بلا وجہ اتنا ثواب آپ نے اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی مستحبات کی پابندی نہ کرے تو خیر گناہگار نہیں، صرف یہ کہ ثواب اپنے ہاتھ سے ضائع کر رہا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے
کہ آج اس کو 10,000 روپئے ملنے والے تھے، اسے بلا وجہ چھوڑ دیے بغیر کسی وجہ سے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مستحبات کو معمولی سمجھے، یعنی اس نے کچھ رکھا ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں، بس ہم نے واجب کر لیا کافی ہے، چھوڑو یہ سب پرانے زمانے کی باتیں، تو یہ گناہ۔ مستحبات کو حقیر سمجھنا وہ گناہ، اس کو حقیر نہیں سمجھنا۔ ہاں اگر آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور عمل نہ کریں تو آپ کو گناہ نہیں، لیکن وہ وہی بات ہو گئی کہ بلا وجہ ثواب اپنے ہاتھ سے ضائع کرنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں۔ تو خیر اب اس پس منظر اچھا ایک مسئلہ اور بتا دیں، امر بالمعروف اسلام میں واجب، نہیں انل منکر اسلام میں واجب۔ کوئی آدمی اگر واجب کو چھوڑ رہا ہے تو آپ کے لیے واجب ہے کہ اس سے کہیں کہ تم نے واجب چھوڑا۔ کوئی آدمی اگر حرام کر رہا ہے تو آپ کے لیے واجب ہے اس کو اس سے روکے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مستحب چھوڑ رہا، وہ کوئی گناہ نہیں کر رہا، لیکن مستحب ہے اس سے یہ کہنا کہ اس مستحب کو انجام، یعنی مستحبات کا امر کرنا اسلام میں خود اس کا ایک ثواب۔ کوئی اہمیت تو ہے، تبھی تو یہ کہا گیا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی اذان اور اقامت کے بغیر نماز پڑھ رہا، لیکن اب اگر آپ اس سے جا کر کہیں، اگر وہ امر بالمعروف کی شرائط مکمل، اس سے جا کر کہیں کہ بلا وجہ تم ثواب کیوں کھو رہے، تو آپ کے یہ کہنے پر آپ کو ثواب ملے۔ البتہ اس کا مسئلہ اپنی جگہ کہ آپ کے کہنے کے باوجود اذان اس کے لیے واجب نہیں، اس لیے کہ اسلام نے اس کو معاف رکھا، مگر مستحبات کی نصیحت کرنا بھی اسلام میں ایک اہم چیز۔ تو ایک مومن نے مجھ سے یہ سوال کیا، اور ایک ایسا سوال تھا کہ بظاہر بہت ہی معمولی ہے، لیکن خیر پوچھا گیا ہے تو جواب دیتا ہوں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ توضیح المسائل میں وضو کے مستحبات تو ایک جگہ ہیں بہت مختصر، لیکن غسل کے مستحبات نہیں، تو ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جو واجب یا سنتی غسل ہم انجام دیتے اس کے کیا مستحبات ہیں۔ ایک سوال ہے کہ اس کے مستحبات کیا، وہ مستحبات کے جو مراجع کے فتوے میں ثابت ہیں، تو ٹھیک ہے اس کا جواب بھی بتا دیا جائے کہ توضیح میں اگر نہیں ہے تو مکمل ہو جائے۔ موجودہ مراجع یہ فرماتے ہیں کہ غسل چاہے وہ غسل جنابت ہو یا عورت کا اپنی نجاستوں کے بعد والا غسل ہو، یا عام جو غسل ہیں غسل جمعہ اور غسل عید اور غسل شب قدر، یہ جتنے بھی غسل اسلام میں ان کے 12 مستحبات ہیں جو موجودہ مراجع ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اچھا یہ جو مستحبات ہیں غالباً انہی کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے لوگوں میں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے کہ غسل کرنے میں ہمیں پورا وضو بھی الگ سے کرنا ہوگا، چنانچہ وہ غسل سے پہلے یا غسل کے بعد باقاعدہ سر کا اور پیر کا مسح کیا کرتے۔ تو یہ غالباً یہ مستحبات سن کے غلط فہمی ہوئی ہے۔ بہرحال ابھی اس کو سن لیجیے، اس مسئلے کو میں آئندہ واضح کروں گا کہ غسل کے ساتھ وضو کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو غسل کے مستحبات میں سب سے پہلا تو وہی ہے جسے تقریباً ہر کام میں اہمیت دی گئی، یعنی تسمیہ، اللہ کا نام لے کے غسل شروع کرنا، بسم اللہ کہنا کم سے کم، اور زیادہ بہتر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا یہ جملہ پڑھ کے پھر غسل شروع کیا جائے۔ یہ مستحبات میں سے ایک اہم ترین مستحب۔ نمبر 2 دعا، غسل کے دوران دعا پڑھی جائے، وہ دعا جو آپ کو کتابوں میں مل جائے گی پرانی کتابوں میں۔ نمبر 3 غسل کے مستحبات میں سے یہ جو تیسرا ہے یہ غسل جنابت کے مستحبات میں سے ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ غسل سے پہلے پیشاب ضرور کرے انسان، یہ مستحب ہے غسل کے لیے، اور اس کے کچھ فائدے بھی ہیں کہ اگر پیشاب کرنے کے بعد کسی نے غسل کیا اور پھر غسل کے بعد کوئی مشتبہ رطوبت نکل آتی ہے تو اس کا غسل صحیح مانا جائے گا، اور بغیر پیشاب کے جنابت کے بعد کسی نے غسل کر لیا اور بعد میں کوئی مشکوک رطوبت نکل آئی تو اس کا غسل غلط ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک تفصیلی مسئلہ ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے خلاصہ یہ کہ اگر کوئی خالی مستحب کی پابندی کرنا چاہے تو غسل جنابت کے بعد غسل جنابت سے پہلے پیشاب کر کے پھر غسل کیا جائے تو ثواب بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 4 غسل کے شروع کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے جائیں، بہتر تو یہ ہے کہ کوہنی تک دھو جائے، اگر کوہنی تک دھونا مشکل ہے تو کم سے کم آدھے ہاتھ تک، اور اگر آدھا ہاتھ بھی مشکل ہے تو کم سے کم گٹوں تک، یعنی بہتر تو یہی ہے کہ گٹوں تک نہیں بلکہ اوپر کوہنی تک سے دونوں ہاتھ دھوئے جائیں۔ شاید اس سے کسی کو غلط فہمی ہو گئی کہ غسل کے اندر بھی یہ وضو آ گیا، لیکن نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ وضو نہیں، یہ ایک مستحب۔ نمبر 4 کہ دونوں ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے غسل شروع کرنے سے پہلے۔
نمبر 5 وہی وضو والے جو مستحبات. نمبر 5 کہ کلی کرنا 3 مرتبہ. اگر 3 نہ صحیح تو ایک ہی مرتبہ کرے تب بھی ثواب مل جائے, لیکن کلی ضرور کی جائے مستحب کے طور پہ. نمبر 6 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا. اس کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ 3 نہ صحیح تو کم سے کم 1 مرتبہ تو کرے ہی, لیکن 3 کرنے تو کیا کہنا. نمبر 7 غسل کرتے وقت ہاتھوں کو بھی جسم پر پھیرنا. اب اسلام کے اندر غسل کے دوران جسم پر ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اگر پانی پہنچ رہا آپ کے ہاتھ پھیرے بغیر, مثلاً آپ کی شاور کے نیچے کھڑا یا نل کے نیچے کھڑا یا پائپ کے ذریعے نہا رہا یا لوٹے کے ذریعے نہا رہا, تو جہاں جہاں پانی پہنچ گیا خود بخود وہ غسل ہو گیا آپ کا. لیکن مستحب یہ کہ بہرحال جہاں پانی پہنچ بھی گیا ہاتھ کے ذریعے سے مزید ہاتھ اس پر پھیرا جائے تاکہ زیادہ پانی پہنچ جائے. تو اب اس ایک مسئلے میں 2 مسئلے حل ہو گئے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے کہ ہاتھ پھیرے بغیر غسل نہیں ہوگا, وہ غلط نہیں. پانی پہنچ جائے غسل آپ کا ہو گئے, چاہے آپ ہاتھ پھیرے یا نہ پھیرے. لیکن اگر خود ہاتھ بھی پھیر کے ہر جگہ پانی پہنچائے تو ثواب آپ کا بڑھ جائے گا. نمبر 8 کہ انسان کے ابرو اس کے درمیان ہاتھ کی مدد سے پانی پہنچائے. ویسا ضروری نہیں ہے, اگر آپ کے خالی لوٹے کے ذریعے یا نل کے ذریعے اپنے چہرے کو نل کے نیچے رکھتا اور اس ابرو کے اندر پانی پہنچ گیا تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں خصوصیت کے ساتھ زیادہ ثواب ہے. ویسے پورے جسم پہ ہاتھ پھیرنے کا ثواب, لیکن یہ ابرو پہ چونکہ بال زیادہ ہوتے یہاں زیادہ مستحب ہے کہ انسان خصوصیت کے ساتھ ہاتھ پھیرے. نواں مستحب یہ ہے کہ اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا جائے. ویسے تو آپ 1 مرتبہ دھولیں تو کافی, یہ بھی بہت زیادہ غلط فہمی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غسل پورے جسم کو 3 مرتبہ دھونا ضروری سمجھتے ہیں, وہ تو غلط. لیکن یہ مستحب ضرور کہ سر و گردن دھو رہے ہیں تو مستحب ہے کہ 3 مرتبہ دھو. سیدھا حصہ جسم کا دھو رہے ہیں تو مستحب یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھو, یعنی پورے جسم کو 3 مرتبہ غسل کے اندر دھونا مستحب. لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس کا طریقہ وہی ہونا چاہیے غسل والا, یہ نہیں کہ 1 مرتبہ پورے جسم کو دھو لیا پھر دوبارہ دھویا پھر 3 مرتبہ دھویا, یہ نہیں. اس میں آپ کو مستحب کا ثواب نہیں ملے, بلکہ جو غسل کا طریقہ کہ سر و گردن پہلے دھوتی تو 3 مرتبہ سر و گردن پہلے دھوئے, پھر سیدھا طرف جسم کو دھویا جاتا 3 مرتبہ اس کو دھوئے پھر الٹا شروع کریں. یہ نہ ہو کہ پہلے پورا جسم 1 مرتبہ مکمل کر لیا پھر مستحب کی وجہ سے دوبارہ پورا جسم دھونا, نہیں, بلکہ ہر حصے کو الگ الگ 3 مرتبہ دھونا. سر و گردن پہلے 3 مرتبہ, دایاں حصہ پھر 3 مرتبہ, بایاں حصہ پھر 3 مرتبہ, یہ مستحب ہے. نمبر 10 غسل کے اندر مستحب یہ ہے کہ بہرحال اوپر سے نیچے غسل کریں, لیکن یہ واجب نہیں. غسل وضو کے اندر تو واجب ہے کہ چہرہ آپ کو اوپر سے نیچے دھونا, ہاتھ آپ کو اوپر سے نیچے دھونا. غسل کے اندر آپ کو اختیار کہ جیسے سر و گردن آپ کو دھونا تو پہلے گردن دھوئیں, اس کے بعد مثلاً منہ دھوئیں, پھر ناک دھوئیں, پھر پیشانی دھوئیں, تب پھر ٹھیک. لیکن مستحب یہ کہ بہرحال غسل میں بھی اوپر سے نیچے ہی ہر جسم کے ہر حصے کو دھویا جائے. مستحب نمبر 11 وہ یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ غسل کو بھی انسان ایک ہی دفعہ میں مکمل کر لے موالات. دیکھیے وضو میں تو واجب ہے کہ آپ پورا وضو ایک ساتھ کریں. آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ مثلا آپ نے چہرہ دھویا پھر چلے گئے آدھے گھنٹے کے بعد آ کے سیدھا ہاتھ دھویا, پھر چلے گئے 1 گھنٹے کے بعد آ کے الٹا ہاتھ دھویا, غلط ہو گیا. کیونکہ وضو میں پورا وضو ایک ساتھ کرنا واجب ہے, لیکن غسل میں آپ کو یہ اختیار کہ آپ نے سر و گردن دھو لیا چلے گئے, پھر آدھے گھنٹے کے بعد واپس آئے, پھر آپ نے اپنا سیدھا جسم دھویا, پھر آپ چلے گئے 2 گھنٹے کے بعد آئے, پھر آپ نے الٹا جسم دھویا. شرط یہ ہے کہ اس دوران کو پیشاب وغیرہ یا وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو, تو یہ غسل صحیح رہے گا. غسل کے بیچ میں وقفے دینا بالکل جائز ہے, بالکل اجازت ہے اسلام میں اس کی, چاہے آپ خود سے چاہے مجبوراً ہو جائے. مثلاً پانی کے قلت سے آپ نے سر و گردن دھویا اور پانی چلا گیا, اب کھڑے میں حمام کے اندر 10 منٹ کے بعد پانی آیا, پھر آپ نے باقی جسم دھویا, یا آدھے گھنٹے کے بعد پانی آیا, آپ کا غسل صحیح ہے. لیکن وضو میں اگر ہو جائے تو چہرہ دھونے کے بعد پانی گیا, آدھے گھنٹے کے بعد پانی آیا اور آپ نے سیدھا ہاتھ دھویا تو وضو گیا. تو غسل کے اندر آپ دوران غسل وقفے ڈال سکتے ہیں, لیکن اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ وضو توڑنے والی کوئی چیز یعنی پیشاب وغیرہ نہ ہو. البتہ مستحب یہ ہے کہ ایسا نہ کریں اور سارا غسل ایک ساتھ کر لیں. اس مستحب پر ہمارے یہاں تقریباً عمل ہوتا ہی. اس کے بعد
پھر 12واں اور آخری مستحب ہے. یہ بڑا مشکل مستحب ہے، اس کی وضاحت مجھے آئندہ کرنا پڑے گی، لیکن مسئلہ آج بتا دوں اور وضاحت آئندہ. مستحب یہ ہے کہ پورا غسل آپ کا 1 سا پانی کے اندر ہو جائے. یہ میں نے کئی مرتبہ مجالس میں بتایا ہے. 1 سا کا مطلب ہے 3 کلو پانی. 3 کلو کے پانی مستحبات میں سے ایک مستحب ہے کہ پورا غسل آپ 3 کلو پانی کے اندر کریں. پیغمبر کی حدیث جو میں اکثر پڑھتا ہوں، الوضوء بمد والغسل بصاع. وضو 1 مٹھی پانی سے ہو جانا چاہیے پورا غسل، اور غسل 3 کلو پانی سے ہو جانا چاہیے. 3 کلو پانی کتنا ہوتا ہے آپ اپنے گھر میں اندازہ لگا لیں. یہ 3 کلو کتنا پانی ہوگا؟ پورا غسل اس میں ہونا چاہیے. پھر پیغمبر کا جملہ وصیات کی اقوام یستقلون ذلک، ان قریب ایسے مسلمان آئیں گے جو یہ مسئلہ سمجھے پیغمبر کی حدیث کہیں گے کہ ارے یہ تو بہت معمولی مقدار ہے. اولئک علی خلاف سنت، وہ لوگ میری سنت کے مخالف اور ان کے قدم پورے صراط پہ جم نہیں سکتے. جو میری سنت کے مخالف ہو پورے صراط پہ کھڑا نہیں رہ سکتا. تو خیر یہ یعنی اتنی اہمیت پیغمبر نے بتائی کہ 3 کلو پانی کے اندر آپ کو غسل کر لینا واجب نہیں ہے، مستحب. ویسے تو آپ جتنا بھی پانی استعمال کریں جب تک کہ اسراف نہ ہو جائے. پورے محلے کا پانی آپ نے اپنے غسل میں استعمال کر لیا تو حرام. لیکن یہ جو عام طور پر 2 3 4 بالٹیاں جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بھی جائز، لیکن مستحب کے خلاف ضرور ثواب ہو رہے ہیں. ثواب یہ ہے کہ 1 بالٹی سے بھی کم کچھ نہیں ہے 3 کلو، اس کے اندر پورا غسل آپ کو مکمل ہونا چاہیے. اور مستحب والا غسل یعنی 3 مرتبہ جسم دھل جائے اس پانی کے اندر، اس کی بڑی تاثیر ہے، اس کا بڑا ثواب اور اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے. اگر کوئی آدمی اس کا پابند ہو جائے تو وہ جو وسوسے آتے ہیں شیطان بہکاتا ہے وہ سب ختم ہو جائے گی. شیطان کو بہکانے کا غسل میں آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے جو آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ یا 25 منٹ غسل کرنے میں لگا دیتے. یہ خدا معلوم کون سا غسل ہے، کیونکہ اسلام کا غسل 3 منٹ 4 منٹ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں مکمل ہو جانا چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت. لیکن 30 منٹ غسل خانے میں لوگ بیٹھتے ہیں وہ فقط اس لیے کہ شیطان کو یہیں پہ سب سے زیادہ وسوسہ پھیلانے کا موقع ملتا. اسلام نے اس کا راستہ بند کر دی کہ 3 کلو پانی میں اگر آپ غسل کرنے کا ارادہ کر لیں تو آدھے گھنٹے آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے غسل خانے کے اندر، پانی ختم ہو جائے گا. لامحال آپ کو غسل اپنا جلدی کرنا پڑے گا. اب اگر اس کے بارے میں کچھ مزید چیزیں ایسی ہیں جو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو آئندہ منگل کا انتظار کر لیجیے، کیونکہ آج کی ہماری گفتگو مسائل بھی تقریباً 15 منٹ کے ہو گئے. کچھ باتیں نامکمل ہیں مسائل کی، یہ آئندہ مکمل کروں گا. لیکن غسل کے مستحبات مکمل، یہ 12 مستحبات ہیں جنہیں آیت اللہ کل اور آیت اللہ خمینی نے معتبر مانا. پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم میرے حبیب کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ سنیں اور اس کے بعد اس کے مطابق عمل بھی کریں. پروردگارہ ہمارے عمل کو قبول فرما اور پروردگارہ اس عمل کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت رسول و آل رسول کا ساتھی اور ان کی شفاعت کا حقدار بنا. پروردگارہ پیغمبر اسلام کے ان مصائب کا واسطہ جو ویسے تو ساری زندگی پیغمبر اسلام نے جن کا سامنا کیا، لیکن خصوصیت کے ساتھ اپنے چچا ابو طالب کی وفات اور ہجرت کے دوران جن مصائب کا سامنا کیا، ان مصائب کا واسطہ صاحبان ایمان خصوصاً ذکر رسول سننے کے لیے آنے والے مومنین کرام اور مومنات کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما. اور پروردگارہ اس ذکر رسول کو سننے کے ساتھ زیارت رسول کی تمنا بھی ہمارے دل میں ہے تو اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعبیر کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.